ہم دانش مہدی پروگرام آن ایئر ہے خمار شب، اور اپنے پروگرام کی دوسری لنک میں شامل کرتے ہیں گل مہر آباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے صفحہ نمبر 125 سے، اور ٹاپک کنٹینیو ہے ریال پیل۔ فرماتے ہیں کہ گل مہر آباد کے مرکزی چوک کے اطراف بڑی جامع مسجد، لائبریری، نور المسالک و مدرسہ خراج الرقم، کمرشل ایریا اور پیکن ہوم اسکول و کالج کی عمارات ہیں۔ اسی چوک کے ایک جانب 2D بلاک واقع ہے۔ 2D بلاک کی اپنی کئی خوبیاں ہیں۔ گل مہر آباد کا بڑا پارک اسی بلاک سے متصل ہے۔ 2D بلاک 300 اور 400 مربع گز کے پلاٹس پر مشتمل مکمل آباد ہے۔ ان پلاٹس پر خوبصورت مکانات تعمیر ہوئے ہیں۔ بلاک کے رہائشی مجموعی طور پر صفائی پسند ہیں، لہذا اس طرف کچرا کنڈی پر آوارہ کتے، بلیاں منہ مارتے نظر نہیں آتے۔ دور کہیں سے کوئی شاپنگ بیگ یا خالی ریپر اڑ کر بھی آ جائے تو اگلے دن بھنگن اسے غائب کر دیتی ہے۔ بھنگن اور اس کے بیٹے کو بلاک کے مکین چندہ کر کے تنخواہ کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ سرکاری بھنگی نہیں، اسی لیے بہت سی گند سے پاک ہیں اور اپنا کام دل جمعی سے پورا کرتے ہیں۔ سڑک اور گلیوں پر بھی گڑھے نہیں پڑتے، کیونکہ موت، میت اور تمبو قناعت رہائش گاہ کے اندر ہی لگ جاتا ہے۔ یہاں اسٹریٹ لائٹس وقت پر جلائی اور فجر کی نماز کے بعد پابندی سے بجھا دی جاتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہاں کی رہائشی مطمئن، صاف ستھری اور نظم و ضبط سے پابند زندگی گزار رہے ہیں۔ رستے سے گزرتے وقت اپنی گاڑی روک کر سامنے سے آتی گاڑی یا پیدل راہگیر کو راستہ دے دینا، شناسا کو سلام کر لینا، کبھی کبھار ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا لینا اور ضرورت کے وقت کام آ جانا یہاں کا شیوا ہے۔ ان متانت زدہ حرکات اور بہت سی جگہوں پر سکنات دیکھ کر بقیہ بلاکس والے اس بلاک کو ٹوڈی پکارتے ہیں۔ ٹوڈیوں کی عادت ناقابل یقین اور بقیہ شہر کے لیے کسی حد تک مضحکہ خیز ہیں۔ اس بلاک میں ایسا کچھ بھی نہیں جس میں ڈرامائیت ہو اور اتنا تجسس پیدا ہو کہ اس کو تحریر میں سمیٹا جائے۔ گل مہر کی ہنگامہ آرائیوں کے بیچ 2D بلاک ایک خاموش روزمرہ معمولات میں مصروف ہے۔ یہاں کے مکین زیادہ تر خاموش طبع مگر صاحب فہم ہیں۔ رات 9 بجے کا خبرنامہ سن کر سو جاتے یا سونے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹی وی کی نشریات ختم ہونے پر مکھیوں جیسی بھن بھناہٹ کا انتظار نہیں کرتے، البتہ باکسر محمد علی قلعے کی باکسنگ سے پہلے قومی نشریاتی رابطہ منقطع ہونے سے بحال ہونے تک انتظار فرمائیے کی دھن پر سر ضرور دھنتے ہیں۔ سابق کسٹم افسر حنفی صاحب رشد و ہدایت پر مبنی شام 7 تا 8 بجے تک نشر ہونے والے پروگرام بھی سن لیا کرتے ہیں، جن میں مشہور بارش مبلغ بھٹکی ہوئی قوم کو ہانک کر صراط مستقیم پر لانے کی سعی و جستجو کرتے نظر آیا کرتے ہیں۔ شہر کے مشہور انکم ٹیکس وکیل صبور واجدی صاحب اکثر فرمان الہی کے وقت ہی اپنے دفتر سے فارغ ہوتے ہیں، اس لیے ٹی وی نہیں دیکھ پاتے۔ واجدی صاحب کی زندگی تو بس ٹیکس گوشواروں کے درمیان ہی گزر گئی۔ زندگی ہے کہ ایک ہی ڈگر پر چلی جا رہی ہے جس میں کچھ بھی نیا نہیں۔ یوں لگتا ہے لوگوں کی باغیں کہیں اور سے قابو اور اشارہ کی جا رہی ہیں۔ جہاز کی اڑان بلند اور بغیر ہچکولے کے ہے۔ پروفیسر آفتاب شمسی صاحب اپنی ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے نبھاتے اور شاگردوں پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ کلاسز ہوں نہ ہوں وہ باقاعدگی سے کالج پہنچتے ہیں۔ شمسی صاحب کے خود اپنے بچے بھی پڑھنے لکھنے کے رسیہ واقع ہوئے ہیں۔ وقت گزر گیا اور تعلیمی استعداد کے ساتھ ساتھ کنبے کی مالی استطاعت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس روز افزوں خوشحالی نے شمسی خاندان کی آسودگی بڑھا کر علاقے کی متمول فہرست میں شامل کر دیا ہے۔
आमदन में उमूदी बढ़ोतरी के बावजूद भी शमसी खानदान किसी किस्म की शोधा पाई का हिस्सा बनने पर आमादा नहीं। इस खानदान ने वज़ादारी को अब तक निभाया हुआ है। अच्छी तालीम और बेहतर तरबियत को जेवर और अफरात ज़र को ताना समझते हैं। शमसी साहब की ज़िंदगी तवील जिद्दोजहद से इबारत है, जिसका समर उन्होंने लायक औलाद की सूरत में पाया जो अब सब की सब शादीशुदा और खुद मुख्तार हैं। प्रोफेसर साहब के घर किताबों का एक गफ़ीर अंबार है। हर तरफ दरसी, निसाबी, दीनी और दुनियावी अंडर ब्रैकेट लिखते हैं, जिनमें कुछ रोमानवी नावल और जरायद और रसायल भी शामिल हैं। तफरीही और मालूमाती कुतुब की रेल पेल है। ये कुतुब कमरों की अलमारियां मुकम्मल भर जाने के बाद कुछ लोहे के ट्रंक्स और मेज़ की दीवारों में ठोंसी गई हैं। बकिया रसायल व जरायद और कुतुब टूटी हुई सिंगार मेज़ के ऊपर आधे और शोकेस के पूरे निचले हिस्से में ढेर की सूरत सजी हैं, जिनको बेगम अबरारुन्निसा शमसी हमेशा गैर सूदमंद बोझ और फालतू रद्दी समझती रहीं। मगर पिछले साल जब शमसी साहब को दिल की तकलीफ के बायस कार्डियो केयर में दाखिल होना पड़ा और वापसी पर वो 2 वॉल्व डलवाने के साथ साथ मजीद शरियानों के बंद होने का एहतमाल लिए वापस आए हैं, तब से बड़ी बी की रगे आफत किताबों की तरह कुछ शफकत से फड़कती है। प्रोफेसर शमसी के मकालों और दीगर निसाबी और गैर निसाबी कुतुब का एक अंबार छत पर पानी की टंकी के करीब बने एक आर्जी किस्म के कमरे में ज़ख़ीरा है। कमरे की छत लोहे की शीट से ढंपी है, जिससे दर आने वाली गर्द की तहें किताबों पर जम चुकी हैं। शायद अब इन नायाब किताबों को पढ़ने वाले भी नायाब हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि किताबों के कदरदान पहले भी कुछ ज़्यादा न थे और अब भी सफ़ात के शायकीन कम हैं। ऊपर कमरे में पड़े पड़े किताबों के ऊपर दीमक लगना भी शुरू हो चुकी है। और आक अन करीब वफ़ात पा जाएंगे, मगर इल्म यकीनन जिंदा रहेगा। इल्म लाफानी है और मुसलसल भी। वरक की नई किस्म बरक़ी औराक या बर्क वरक गोया ई पेजेस हैं, जो दरअसल इल्म के बेहतर अमीन और तवील सलामती का निशान है। अहमियत इल्म की है, औराक की नहीं। औराक अगर जुज़दान में लपेट कर रखे हों और उनसे इस्तिफ़ादा ना हो तो क्या फ़ायदा। इंटरनेट बर्क रफ्तारी से इल्म आपकी दस्तरस में ले आया, सहल और आम दस्तयाब, रिवायती कुतुबखानों के मुकाबले में आसान और सस्ता। आज की और आने वाली नस्ल के खुशनसीब अपनी इल्मी प्यास इंटरनेट पर बुझा लेंगे। इसके बाद तरसील की क्या सूरत होगी, वल्लाह आलम। अब तो जनाब ई लाइब्रेरीज यानी बरक़ी कुतुबखानों का दौर है। किताब ख़रीदी नहीं, डाउनलोड की जाती है। ये हरगिज़ कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। असल मकसद मालूमात की तरसील है। एक उम्दा वेबसाइट या ऐप चैनल वगैरह मालूमात का ख़जाना साबित हो सकते हैं, जो कि खुश आइंद है। ज़माना कभी कागज़ी सफ़ात पर औराक गर्दानी का आदी था, अब अपनी आदत तब्दील करके बरक़ी सफ़ात यानी वेब पेजेस पर आ चुका है। बेहतर इल्म आज की नस्ल की आसान दस्तरस और पहुँच में है। आप खुशनसीब हैं जो अपना कुतुब खाना हथेली पर जमाए फिरते हैं। कैसी आफत क्यों न हो, तालीमी सिलसिला मुनक़ता नहीं होता, ऑनलाइन जारी रहता है। इस बात से सरोकार नहीं होना चाहिए कि नौजवानों के ज़ेरे मुताला कागज़ी किताब है या वो ई बुक पर इन्हिसार कर रहे हैं। असल गरज इल्म से है। एक तवील अरसा कागज़ पर रहने के बावजूद इल्म कागज़ी नहीं हुआ, मुस्तकिल, पायदार और मुस्तकीम है। मालूमात गहरा नक्श हैं जो एक दफ़ा दिमाग में तहरीर हो जाएं तो मिटाए नहीं मिटती। शमसी साहब क्लासरूम में तलबा से मुखातिब हुए, इल्म हासिल कीजिए, चाहे ऑनलाइन ही क्यों न होना पड़े। इल्म तरक्की का जीना है जो आपको बुलंदी पर ले जाता है, ऊपर से ऊपर। अकलीम बेग चुगताई अंडर ब्रैकेट लिखते हैं ABC
اور ظرافت سلیم خلجی گویا ZS خلجی بھی 2D بلاک میں رہتے ہیں۔ دونوں کی گلیاں جدا مگر پارک رخ واقع ہیں۔ ایک ہی بلاک سے تعلق کے سبب دونوں شناسا بھی ہیں۔ شام کے وقت کبھی کبھار سپر کولڈ اینڈ ٹی سٹال پر بھی آ جاتے ہیں، جہاں علاقے کے دیگر افراد سے بھی الیک سلیک ہو جاتی ہے۔ سپر کولڈ اینڈ ٹی سٹال یوں تو مرکزی چوک سے ہٹ کر گلی میں واقع ہے، لیکن یہ آباد و بارونق جگہ ہے۔ ظریف کے ابو کا نام سلیم اور دادا جان کا نام عاجز مجبور اور تخلص بے بس تھا، جو اپنے نام و تخلص کے برخلاف بذات خود ظرافت سے بھرپور تھے۔ ظرافت کے دادا عاجز مجبور بے بس جب اپنے پرانے علاقے سے گل موراباد نقل مکانی کر رہے تھے تو انہوں نے سوچ سمجھ کر اپنے نام کے ساتھ خلجی کا لاحقہ چنا۔ ایک عرصہ قبل عاجز مجبور اپنے پرانے شہر کے مرکزی گھنٹہ گھر چوک میں سیخ کباب کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، جو خوب چلی۔ بعد ازاں عاجز مجبور نے ترقی کرتے کرتے دکان کھول لی۔ اب خلجی کباب ہاؤس کا شمار شہر کی بڑی باربیکیوز میں ہوتا ہے، جہاں کباب کھانے کے لیے کیوز یعنی قطاریں بنتی ہیں۔ دادا عاجز مجبور کے مالک شہر کے مشہور کبابیے ہیں، جو شادی شدہ و دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر بھی مال فراہم کرتے ہیں۔ ان کے ہاں باربیکیو کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عاجز مجبور بے بس خود کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود علمی لگاؤ رکھتے تھے اور اپنی اگلی نسل کے لیے تعلیم کی اہمیت سے واقف اور روشناسی کا مصمم ارادہ رکھتے تھے۔ یوں بھی اب خلجی کباب ہاؤس و باربیکیو سے خاطر خواہ آمدنی ہو رہی ہے۔ سنتے ہیں کہ آج اس کے قدیمی محلے میں ایک قاضی صاحب بنام شجرہ قیومی 7 زبان عالم تھے اور بالخصوص فارسی و عربی عروض پر عبور رکھتے تھے۔ کتاب کے کیڑے اور انگوری رس کے رسیا تھے۔ شجرہ اکثر گلی کے نکڑ پر دھت پڑے ملا کرتے تھے۔ عاجز اور قاضی شجرہ قیومی کو ایک دوسرے کی صحبت میں نفع کا لالچ رہا کہ قیومی کو لہمیاتی بھاؤ میں کمی اور عاجز کو شاعری سے لگاؤ میں اضافہ متوقع تھا۔ جلد ہی عاجز نے خود بھی شعر و شاعری میں پر اعتماد مشق ستم شروع کی اور اپنے لیے مجبور تخلص اختیار کیا۔ عینی شاہدین گواہی دیتے ہیں کہ کباب کی انگیٹھی پر ایک خاص ادا سے پنکھا جھلتے وقت وہ میر، درد، ذوق اور غالب کو گنگنایا کرتے تھے۔ عاجز مجبور خلجی کی اپنی شاعری ان کے پیشے سے لگاؤ کھاتی اور مسالہ جاتی مصروں اور تراکیب سے بھرپور تھی، جیسے دل کا جل کر کباب ہو جانا، مرچیں لگنا، انگاروں کی تپش، آگ کی لو، پنکھا جھلنا، چنگاریاں اٹھنا، کوئلے کی سیاہی، جل کر خاکستر، کلیجہ کٹنا اور سیخ پا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی گاہک عاجز کو کان لگا کر سنتا تو اسے خاطر خواہ رعایتی نرخ پر کباب ملتے۔ ارد گرد کے کچھ لونڈے لپاٹوں نے تو یہ معمول بنا لیا تھا کہ اونچی آواز میں واہ واہ کرتے اور مفت سیخ پر سیخ اڑاتے۔ عاجز مجبور خلجی اس مال مفت و دل بے رحم کو خوب سمجھتے اور مقصد حاضہ کے ساما کے طور کلیجی اور گردوں کے ساتھ پھیپھڑوں کی بوٹیاں بھی تیز مرچ مسالے میں لتھیڑ کر رکھی ہوا کرتی تھیں۔ وہ بڑے برتن میں ٹٹول ٹٹول کر مفت خوروں کے لیے سیخ پر پھیپڑا سینکتے، جس پر کبھی کبھار مفت سیخ پا بھی ہو جایا کرتے، مگر بیگرز کین ناٹ بی چوزرز کے مستاق بس بھن بھنا کر رہ جاتے۔ یوں شاعر اور سامعین دونوں کی خوب دل لگی جمع کرتی۔ پورے شہر میں وہ واحد جگہ تھی جہاں دل کے تکے بوٹی بنے سیخ پر چڑھا کرتے تھے اور شاعری کے ذریعے کلیجے اور کلیجی کے ٹکڑے بھن کر کباب کیے جاتے تھے۔ لوگ اس مقصد کے لیے دور دور سے آتے اور دل کے تکے اڑاتے وقت محبوب کو ذہن نشیدن رکھتے۔ جی صاحب، اس طرح سے آج ہم نے 131 صفحہ نمبر مکمل کیا۔
ٹاپک ریال پیل کنٹینیو ہے، اور اسی طرح سے گل مہر آباد جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان جن کا قلمی نام ہے ازخ، یہ تحریر آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔